اعوذ باللہ، اونچی آواز سے، من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عسى. کل ہم نے سکون کے سبق پڑھا تھا، سکون کی مشق میں اخفا بھی پڑھا تھا، اظہار بھی پڑھا تھا، اور نون ساکن تنوین کا یعنی اخفا حقیقی بھی پڑھا تھا، اخفا شفوی بھی پڑھا تھا کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف اخفا آ جائیں. حروف اخفا کتنے ہیں؟ 15 ہیں. دیکھو، تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. ٹھیک ہے، 15 ہیں. حروف اخفا کتنے ہیں؟ 15 ہیں. جب نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ حروف اخفا آ جائیں، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے، تو ایسی نون ساکن یا تنوین میں ہم کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے. اور اس اخفا کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں. حقیقی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں، تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا اور سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. یہ 15 حروف ہیں. ٹھیک ہے، ان 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یہ حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو ایسی نون ساکن تنوین میں ہم کیا کریں گے؟ اخفا. اور اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی آ جائیں، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی آ جائیں تو حروف حلقی 6 ہیں. حمزہ، ہا، عین، حا، غین. پھر پڑھو، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا. جب نون ساکن تنوین کے بعد ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو ایسی نون ساکن تنوین میں کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. پڑھو. اور اگر میم ساکن کا قاعدہ بھی پڑھا تھا کہ میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو اس میں کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا. اور اگر با آ جائے تو اخفاء شفوی ہوگا. با آ جائے تو اخفاء. اور اگر میم ساکن کے بعد با یا میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو اس میں کیا ہوگا؟ پھر اظہار ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ عسى، اعبد، نعبد، یخرج. اب را موٹا پڑ جائے گا یہاں پر کیونکہ را پر کیا ہے؟ پیش ہے. ٹھیک ہے، یحسب، یشرب، یشہد، ترہق. اب دیکھو، یہ را ساکن پہلے زبر ہے، پہلے کیا ہے؟ تو اس لیے اس را کو بھی کیا پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے. تعریف. جواد، را کیسا پڑھا جائے گا؟ یہ باریک پڑھا جائے گا. اقسم، یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ قلقلہ. قوف پر کیا ہو رہا ہے؟ قلقلہ. اقسم، یبدئ. یہاں پر با پر کیا ہو رہا ہے؟ قلقلہ. ينفخ. میں نے بتایا تھا کہ اخفاء کا طریقہ کار کیا ہے کہ زبان جو ہے، زبان کی نوک جو ہے مخرج کے ساتھ، نون کے مخرج کے ساتھ لگے گی بالکل نرمی سے، بالکل ہلکی سے لگے گی. ينفخ. اخفاء کا میں نے بتایا تھا کہ اخفاء کہتے ہیں ناک میں آواز کے چھپانے کو. ناک میں آواز، یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اخفاء ہو رہا ہے. ينقلب، يوسوس، ثقلت، حشرت. اب را پر یہاں پہ موٹے پڑ جائے گی. سطحت، پشطت، نشرت، نصبت، اثرن. یا پھر آپ موٹا پڑ جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ را ساکن سے پہلے وسطن. یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ قلقلہ ہو رہا ہے. تا پر کیا ہو رہا ہے؟ فرغت، تأتون. یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ واو مدہ. واو ساکن سے پہلے پیش ہے.
یسقون یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ واو لین ہو رہی ہے. یفعلون یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ واو مدہ. یعملون یہاں پہ واو مدہ ہے. یعلمون اونچی آواز سے پڑھو. یعلمون یضحکون یکسبون یدخلون خلونی ہے. یدخلون عبد الرحمن نہیں پڑھ رہا ہے, اونچی آواز سے پڑھو. یدخلون. ہاں, پیش کو پڑھتے ہو ہونٹ گول کریں گے. ہونٹ کیا کریں گے؟ گول کریں گے. اور زبر کا پڑھتے منہ کھولے گا. زیر کو پڑھتے ہو جبڑا بند ہوگا. جب اس کی چیز کا خیال رکھیں گے تب حرکات صحیح ادا ہوگی. یدخلون کے بعد ینظرون. یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اخفا ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ اخفا اور واو مدہ. اخفا اور واو مدہ ہو رہا ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو ینظرون تعبدون انعمت. یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اظہار ہو رہا ہے. نون ساکن کے بعد عین حروف حلقی میں سے ہے. نون ساکن کے بعد عین. انعمت 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 انذرنا. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ اخفا ہو رہا ہے. انزلنا. یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اخفا ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ خلقنا. یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ قلقلہ اور الف مدہ بھی ہے. رفعنا وضعنا نطفة عبرة زجرة. جو میری اونچی آواز سے پڑھو. تذکرة مسفرة مؤصدة مسغبة. آواز بند نہ کرو. مسغبة مقربة متربة تضليل تقويم تكذيب تسنيم مسكينا ممنون محفوظ مختوم مسرورا مشہود. ٹھیک ہے. ابوابا مصفوفة صوت موٹا مس نہیں مس صوت موٹا مس. ازواجا اشتاتا اطعام. یہاں پر طا پر کیا ہو رہا ہے؟ قلقلہ. طا پر قلقلہ. اعنابا افواجا الفافا. الفافا پر کیا ہو رہا ہے عبد الرحمن؟ الف مدہ ہے. قرآن الحمد والفجر. والفجر پہ کیا ہو رہا ہے؟ جیم پر قلقلہ ہو رہا ہے. جیم حروف قلقلہ میں سے ہے. جیم پر کیا ہو رہا ہے؟ قلقلہ.
والفجر والفتح والعصر. ہاں احمد یہ را کیسے پڑھا جائے گا؟ بڑی پڑھا جائے گا. کیوں؟ اس کے نیچے من المعصرات. ہاں سعد یہ را کیسے پڑھا جائے گا؟ پتلا کیوں پڑھا جائے گا؟ پہلے زیر ہے تو را کے اوپر تو اپنی حرکت ہے. تو پھر پہلے آپ کو حرکت نہیں نظر آتی. پچھلی والی نہیں دیکھتے نا، پہلے اس کو دیکھتے ہیں، اس پر نہ ہو پھر پیچھے دیکھتے ہیں. وہ اگر ساکن ہو پھر پیچھے دیکھتے ہیں. کھڑی نیچے ہو تو پھر پتلا، کھڑی اوپر ہو تو موٹا. جی زبر ہے تو جس کا نام زبر ہے اس کو وہ آئے تو موٹا. مع العسر. ہاں جواد اس را کو کیسے پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں. کیوں؟ اس کے نیچے دے رہا ہے مل قارعۃ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ. عونی حمزہ پڑھنا ہے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ يَنظُرُ الْمَرْءُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ. كالعهن المنفوش. ابھی منفوشی پہ کیا ہو رہا ہے؟ اخفا ہو رہا ہے. کیوں؟ نون ساکن کے بعد فا حرف فا. لیلۃ القدر. لیلۃ القدر میں کیا ہو رہا ہے؟ اور لیلہ یائلی لیلۃ القدر اخرجت الارض. اخرجہ میں را کا قوم کیسے پڑھیں گے؟ ساتھ موٹا پڑھیں گے. اور ارض میں را کو کیسے پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے. کیوں؟ را ساکن سے پہلے من اہل الکتاب عند ذی العرش. اونچے بات ہے عند ذی العرش. یہاں پہ کیا ہوگا؟ عند میں اخفا ہو رہا ہے. کیوں؟ حروف اخفا میں سے دال آ رہا ہے. یمنعون الماعون. عین بات یمنعون الماعون. وهو الغفور الودود. ذو العرش المجید. ذا کو واضح کر ذو العرش المجید. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. اب دیکھو فی احسن یہاں پر کون سی مد ہو رہی ہے؟ اور فی یا مد تو ہے لیکن مد کی بڑی اقسام میں سے کون سی ہے؟ منفصل مد. کیوں کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں. اعطیناک الکوثر. الآن یہاں پہ کون سی مد ہو رہی ہے؟ متصل. کیونکہ کھڑی حرکت کے بعد اسی کلمہ میں. یہ آپ کا سبق ہوا تختی نمبر 11. اس میں آپ نے حروف قلقلہ کی بھی مشق کی، اخفا کی بھی مشق کی، اظہار کی بھی مشق کی، اخفاء شفوی کی بھی مشق کی، اظہار شفوی کی بھی مشق کی. اور ساتھ الف مدہ، واو مدہ یا مدہ مد کی مشق کی. مد متصل مد منی. آج تک جتنے قاعدے پڑھے تھے اپنے سب کی سب کو آپ نے اسی طرح یاد رکھنا ہے. صدق اللہ العظیم.